ماجرا یہ تھا، حضرت آمنہ آپ کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ آپ کے ابو حضور ہیں۔ تو جب وہ نور پیٹ میں آیا، حضرت آمنہ کے شکم میں آیا میرے نبی کا نور، تو اس کے بعد باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ میرے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں تو باپ کا کیا ہو گیا؟ بولو، انتقال ہو گیا۔ تو نبی کے دادا کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبد المطلب۔ یہ خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ بولو، متولی تھے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے اپنے انداز میں، جو بھی اس وقت کا انداز تھا دعائیں کرنے کا، وہ دعا کرتے تھے۔ میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ہم تو اپنے انداز میں بتائیں گے نا کہ میری بہو اکیلی رہ گئی ہے لیکن امید سے ہے بچے کی۔ دعا کرتے تھے اگر بہو کو بیٹا ہو جائے نا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا تاکہ نسل چل جائے۔ مگر کیا پتا تھا کہ عبداللہ کا ایسا بیٹا ہوگا کہ عبداللہ ہی کا چراغ روشن نہیں ہوگا، پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ چراغ کی بات کر رہا، چاند سورج ہی انہی کے صدقے میں پیدا ہوئے جی۔ اب وہ دعائیں کرتے تھے، حضرت آمنہ کا بہت زیادہ خیال بھی کرتے تھے۔ سسر تھے نا، اور باقی سب بیٹے اپنے اپنے کام دھام میں۔ بھئی کسی کے یہاں ایسا معاملہ ہو جائے تو الگ ہوگا نا، سسر اسی کا خیال رکھے گا۔ اور بہو اتنی سیدھی اتنی نیک، ابا 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 بیچاری پیچھے پیچھے کرتے۔ حضرت آمنہ کو دیکھ کر کے کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ۔ عبد المطلب کے بھی جملے بڑے پیارے تھے، کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ، کوئی بھی تکلیف ہو اپنے ابا سے کہہ دینا۔ ابھی اور تھے بہت مالدار، بات والے بھی تھے عبد المطلب، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مگر حضرت آمنہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، کوئی خواہش نہیں کرتی تھی۔ گھومنے والی جگہ پہ نہیں، سیدھے خانہ کعبہ پہ لے کے گئے۔ میرے نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا وہ بتا رہا ہوں۔ پیدائش کے بعد اب میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ جو لوگ نا میلاد پہ فتوے، ارے کیوں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو یار؟ سب کچھ ہمیں نبی کے صدقے میں ملا۔ اگر ہم نبی کا ہی ذکر نہیں کریں گے، نبی کا ہی میلاد نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ مگر لڑائی جھگڑے میں بس ختم ہو گئے۔ میرے نبی گود میں عبد المطلب جا رہے ہیں، جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میرے آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہنچے تو آس پاس کے بت جو تھے وہ تر ترا کر کے گر گئے۔ واہ واہ، زندہ باد۔ اور کعبہ جھومنے لگا۔ کعبے کو کیسے پتا چلا کون ہے؟ ذرا سوچنے کی بات، دل سے پڑھو تو یار۔ اگر تم کسی تمہارے ابا یا کوئی تمہیں اچھا لگتے ہو نا تو انہیں خوبیاں ملیں گی تمہیں، اور اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو نا تو اس کی برائیاں تمہیں ملیں گی جی۔ ذرا نبی کو نا پیار کی نظر سے دیکھو۔ ابو جہل نے دیکھا نبی کو مگر اس نے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا تو رہ گئے ایسے کا ایسے ہی، اور ابو بکر نے دیکھا پیار کی نظر سے دیکھا تو سب کچھ ہو گئے جی۔ دونوں نے دیکھا نا، دیکھنے میں فرق ہے۔ اب میرے نبی جب خانہ کعبہ میں پہنچے، اللہ اللہ، کعبہ جھومنے لگا، ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے۔ کعبے کی طرف دیوار سے آواز آنے لگی، ولد النبی المختار، با اختیار نبی پیدا ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ النبی المختار، با اختیار نبی پیدا ہو گیا، آ گیا۔ اب میلاد کس نے پڑھا؟ اگر تمہیں میلاد پہ فتوے لگانا نا تو سب سے پہلے کعبے پہ فتوہ لگا اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ کیا فتووں کا شوق اٹھا ہے؟
میرے نبی کپڑا ڈھکا ہوا ہے ابھی نبی پر خانہ کعبہ جھوم جھوم کر کے پڑھ رہا تھا، جس کی ترجمانی ہم اردو میں یوں کرتے ہیں جو جمیل قادری نے کر دی تھی، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ جی 7-8 دن یا کچھ کم و بیش دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، اس کے بعد لگی حلیمہ کہہ رہی ہے جیسے جیسے میں طواف کر رہی تھی، اگر میں ادھر جا رہی ہوں تو کعبہ ادھر جھک رہا، میں ادھر جا رہی ہوں کعبہ ادھر جھک رہا، میں ادھر جا رہی ہوں جدھر جدھر میں جا رہی ہوں کعبہ ادھر جھکتا چلا جا رہا ہے۔ اب طواف کرنے والے لوگ چکر میں کوری یہ خاتون کون ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جھکتے ہیں تو کعبے کی طرف اور کعبہ اس کی طرف کو جھک رہا، کوئی نیک خاتون ہے، اچھی خاتون، سب لوگ آئے، خاتون آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کون سا قبیلہ، بایو ڈاٹا کیا؟ حلیمہ بولی تمہیں کیا مطلب؟ کیا مطلب کہہ رہی ہو؟ ارے جدھر تم جا رہی ہو کعبہ ادھر جھک رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ کعبے کی طرف جھکتے مگر تمہاری طرف کعبہ جھک رہا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی غلط، کعبہ میری طرف کو نہیں جھک رہا ہے بلکہ میری گود میں جو بچہ ہے نا کعبہ اس کی طرف کو جھک رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عرب کے لوگ کیسے مانے؟ کہا ہم نہیں مانتے، اس بچے کو یہاں لٹا لو اور تم جا کے چکر لگاؤ۔ اتنے اس وقت حاجی لوگ کہاں کم جاتے تھے، میرے نبی کو لٹا دیا، حلیمہ چکر پہ چکر مار رہی ہے مگر کعبہ ادھر ہی جھکا پڑا۔ سارے لوگ اگر کہنے لگے اس بچے کا معاملہ کیا ہے تو تبھی تو بریلی کے امام نے کہہ دیا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، اب بہت اچھے۔ لوگوں نے تلووں کو بوسہ دیا، ادھر ادھر ہو گئے، میرے نبی کو لٹا دیا، رحمت کے فرشتہ۔ حلیمہ نے اپنے انداز میں جو بھی اس دور کا عبادت کا تھا نا، عبادت کا طریقہ تھا وہ کرنے لگی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ آ گیا، کچھ بولی حلیمہ موٹی ہو گئی، کچھ بولی حلیمہ مالدار، عورتوں کی زبان، مگر پھر بھی نہیں رکا، 2-4 دن روکتے روکتے جب بات میں بات آئی کہا حلیمہ بہت موٹی ہو گئی ہو تم تب۔ کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے گھر کا چراغ تک بند نہیں ہوتا، ہمیں سب پتا ہے۔ حلیمہ سر رگڑ کے بولی ارے خاتونوں کب سدھرو گی تم؟ کہا ہمیں سب معلوم ہے پوری رات تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا۔ حلیمہ کہنے لگی سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں مکے سے آئی ہوں اس دن سے میں نے ابھی تک چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ واہ زندہ باد۔ عورتیں بولی کیا مطلب؟ کوئی نوکرانی رکھ لیے کیا؟ کہا نوکرانی نہیں رکھ لیے، جو خوشبودار بچہ آیا نا اسی کی روشنی ہوتی ہے۔ جی تو ایک دوسرے کو کونی مار رہی ہیں، حلیمہ تجھے چلا رہی ہیں، چلا۔ یہ میں اپنی زبان بول لے ہوں، سمجھ رہے نا؟ اپنے ایسے ہوتا نا، کہا نہیں۔ حلیمہ بولی آ کر کے رات کو دیکھ لینا۔ تو پہلے مکان کچے ہوتے تھے، اتنی بڑی طاق ہوتی ہے مکانوں میں، طاق ہوتی تھی نہیں کہ اس میں ڈبی رکھتے تھے، باہر بھی روشنی اندر بھی روشنی، پرانے لوگ جانتے ہیں، اب بھی جانتے ہیں، دور ہے۔ تو جیسے یہ اس کی طاقیں ہیں نا روشن ہے قبرستان کی باؤنڈری کی، تاکہ مردوں کو ہوا آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو بات کیا چل رہی ہے؟
عورتوں کو نیند آئے، رات بھر کروٹ پڑ رہی، جب آدھی رات ہو گئی چراغ نہیں بند ہوا، دو چار اکٹھے ہوئے، بولے چلو چلو اب دیکھتے ہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو بہت روشنی، گھنٹوں دیکھتے رہی، جب طاق میں سے جھانک کے دیکھا تو میرے آقا مسکرائے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی تھی اور پورے گھر کو روشن کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حلیمہ تو سچ بول رہی تھی، عورتیں گھنٹوں دیکھتے رہے، کبھی نبی پاؤں ایسے کر دیں تو پاؤں سے روشنی، ہاتھ نکال دے تو ہاتھ سے روشنی، سمجھے؟ چٹائی پہ لیٹ فرما دے، آمین۔ میرے نبی کا صدقہ عطا فرما دے، نبی کی اولاد کا صدقہ عطا فرما دے۔ ایک شعر یاد ہے حضرت، اجازت ہے پڑھ دوں ختم کر دوں؟ پیچھے والوں آپ بتا، میں نے کہا تھا الحمدللہ بولیو، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام، بولو ماشاءاللہ۔ شعر ہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ پیدا کرنے والی ماں، جنم دینے والی ماں کا نام حضرت آمنہ۔ ان کی ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی، گھوم رہی ہے، بتا دوں یار؟ جو ماں بتائے گی اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سچی بات ہوگی۔ تمہاری ماں بیان کرتی ہے نا کہ یہ بچپن میں بہت تیز تھا، بچپن میں بڑا موٹا تھا، بڑا خوبصورت، بیان کرتی نہیں کرتی؟ ایسے ہی اب نبی کی ماں جو میلاد پڑھ رہی ہیں، نبی کے اوصاف بتا رہی ہیں، وہ بتاؤ۔ میرے نبی کی ماں کا نام آمنہ، اور ان کے ابا کا نام حضرت وہب۔ حضور کے نانا کا کیا نام ہوا بولو پیارو؟ یاد رکھیو کیا نام تھا؟ حضرت وہب، عبداللہ حضرت وہب، واو ہا چشمی اور با، ٹھیک ہے، وہب۔ اور دادا کا نام عبد المطلب، یاد کرو گے نا؟ اب سنو، یہ بولی جب میں اپنے ابا کے گھر تھی، نبی کی ماں، میں چھوٹی سی تھی، پھر اور بڑی ہو گئی، مجھے ہوش آیا۔ اب میں، وہ پتھریلا علاقہ تھا نا، پتھروں کا علاقہ تھا، آج بھی حاجی لوگ گئے تو دیکھا ہوگا اپنے 1400-1500 سال پہلے کیا عالم رہا ہوگا، پتھریلا علاقہ تھا۔ فرماتی ہیں اور ننگے پیر چلنا ہوتا تھا، اتنے جوتے چپل نہیں، غربت کا زمانہ آپ جانتے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی نا اور میرے پاؤں کے نیچے کنکر آ جائے، نوکیلا پتھر آ جائے، تو وہ اتنی لیا، اب کا ڈول میں سمجھیے، بول رہا ہوں سمجھ لیو، سمجھے چھاگل بولتا تو سمجھ میں نہیں، اور وہ لیا اور پانی بھرنے کے لیے میں بھی پہنچ گئی۔ اب جیسے پہنچی نا، اللہ، عورتیں لائن لگائی ہوئی تھی، میں بھی کھڑی ہو گئی، ایک نے بھرا وہ ہٹی میں آگے بڑھ گئی، دوسری نے بھرا وہ ہٹی میں آگے بڑھ گئی، تیسری نے بھرا۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اب میرا نمبر آ گیا، تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اے آمنہ، اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا، پانی کم ہو گیا ہوگا، تیری رسی اگر وہاں تک نہیں پہنچی تو کیا کرے گی؟ ایک مرتبہ پانی کو جھانک کے دیکھ لے، کنویں میں جھانک کے دیکھ لے۔ دل میں خیال آیا یہ میرے نبی کی ماں بتا رہی، کیا پیارا میلاد سن رہا ہے یار تم، جو نبی کی ماں نے بیان کہا۔ آمنہ بولی میرے دل میں خیال آیا، اور میں نے اپنے برتن کنویں کی من پہ رکھ دیے۔ من سمجھ رہے نا، وہ جو بنوی ہوتی، من پہ رکھ دیے۔ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے کنویں کے اندر جھانکا، آواز آئی، اے کنویں کے پانی، اپنی قسمت پہ ناز کر، سارے نبیوں کی سردار کی ماں ہے، دیدار کر لے، نبیوں کے سردار کی ماں کا دیدار کر لے۔ جب یہ آواز آئی، نبی کی ماں فرماتی ہے پانی نکلا اور میرے برتنوں کو بھر کے چلا گیا۔ واہ واہ، زندہ باد یار کیا برکتیں، کتنی سچی بات ہوگی جب نبی کی ماں بیان کرتی۔ عورتیں جو دیکھ رہی تھی وہ پھسل گئی، کہنے لگی خاتون آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے،
کہ تمہارے برتن گر گئے؟ کہ یہ میرا جواب نہیں، جو میرے پیٹ میں نور محمدی ہے یہ اس کا جواب نہیں۔ کہ آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو، کہ رکھ دو۔ من پہ ساری عورتوں نے برتن رکھے، پھر جھانکا، آواز آئی ساری عورتوں کے پانی بھر جاتے ہیں۔ اب بریلی والا قلم قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت شفا شریف میں یہ لکھا ہے، میرے نبی بکری کو جاتے تھے اور ان کے ایک بھائی بھی تھے نبی کے، مطلب حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے، تو دودھ شریک بھائی ہو گئے اور دودھ شریک بہن بھی شیمہ وہ بھی ہو گئی، تو یہ دونوں جاتے تھے۔ ایک دن نبی کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا تو کچھ گرم تھا، احساس ہوا، ماں ہے نا، احساس ہوا بخار ہے، نبی کو جنگل جانے نہیں دیا، دوسرے دن بھی نہیں دیا، تیسرے دن بھی نہیں دیا، اور جنگل کے شیر جو تھے نا نبی کو جھاڑیوں سے چھپ چھپ کے دیکھتے تھے اور دیدار کرتے تھے۔ سبحان اللہ بولیے، اور ایسے من سے بولو نا، من سے پتہ لگے یار کہ ہم نبی کی پیدائش سننے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب ایک دن نہیں گئے، دو دن نہیں گئے، تین دن نہیں گئے، جنگل کے شیروں نے میٹنگ بنائی، ایسا کرو نبی کی بکری کو اٹھا لو، چھڑانے آئیں گے تو دیدار تو ہو جائے۔ جنگل کے شیروں نے نبی کی بکری کو اٹھا لیا۔ یہ شفا شریف میں لکھا، اچھا جو کتاب ہے علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔